الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب ربنا وأن مولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حق حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأهل بيت سيدنا وعلماء ملته أجمعين. وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع حصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما. ہم تبارک و تعالی اور محبوب کائنات صاحب العلا کی نعت کے بعد حضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا شکر، اس کی عنایت، اس کی کرم نوازی کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخش دی. یہ اس کا کرم ہے. آج سفر المظفر کا مہینہ کیونکہ شروع ہو چکا ہے، تو یہ سفر کا مہینہ ہمیں بہت ساری یادیں اپنے اولیاء کی دلاتا ہے، اپنے بڑوں کی یادیں دلاتا ہے. میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ اسلام کا آغاز قربانیوں سے ہوتا ہے اور اسلامک سال کا آغاز بھی قربانیوں سے ہوتا ہے. محرم الحرام میں اسلامی سال کا جو کہ پہلا مہینہ ہے اور اس کے پہلا دن ہی جب آتا ہے تو قربانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. قربانی کی یاد آ جاتی ہے. پہلے دن کی قربانی کیا ہے؟ اس کے پہلے دن ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں یاد آ جاتی ہے. پھر یہ مہینہ جب تھوڑا سا آگے چلتا ہے تو محبوب کائنات کے پروانے، گلشن محبوب کے چراغ حضرت امام علی مقام امام حسین وہ 72 نفوس قدسیہ کی ہمیں یاد آتی ہے. اور یہ مہینہ اسی طرح آگے چلتے چلتے کمپلیٹ ہوتا ہے حضرت بلال حبشی کا اور پھر باقی ائمہ مجتہدین. اور پھر اس کے بعد جب سفر کا آغاز ہوتا ہے تو سفر کا مہینہ بھی ہمیں بہت ساری یادیں دلاتا ہے. اور ایک اس میں وہ اس شخصیت کی یاد آتی ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے کہا ہے یہ سردار امت ہے. میرے مصطفیٰ جو سردار کائنات ہیں وہ سردار امت بنا رہے ہیں جس شخص کو. میرے مصطفیٰ کے چشم و چراغ، میرے مصطفیٰ کے پھول
حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، حضرت خاتون جنت کے لخت جگر، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے جگر گوشہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر اکبر، حضرت امام حسین کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کی یاد آتی ہے۔ یعنی 28 سفر کو حضرت امام حسن کی یوم شہادت ہے۔ ہمیں یہ تو یاد آ گئی، کاش ہمیں یہ یاد آ جائے کہ 10 محرم الحرام بڑا مقام ہے حسین کا، لیکن حسین کے بڑے بھائی کا بھی بڑا مقام ہے۔ ماہ حسینی تو ہم نے بنایا، اب ماہ حسنی شروع ہو چکا ہے۔ یہ ماہ حسنی ہے، یعنی امام حسن کی یوم شہادت اس لیے ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ ان سے اتنا پیار کیا کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ ایک دن شہزادے عدے کونین حضرت امام علی مقام امام حسین کو جنگ کے طریقے سکھا رہے تھے، جنگ کے اصول، جنگ کے طریقے بتا رہے تھے، جنگجو بنا رہے تھے اپنے شہزادے کو، کفار کے سامنے ڈٹنے کا طریقہ بتا رہے تھے، اور پھر یہ ڈٹ کے بتایا ہے حسین۔ جب شاگرد مصطفیٰ کا ہو اور نواسہ بھی مصطفیٰ کا ہو تو پھر وہ بتاتا ہے کربلا کے میدان میں کہ ڈٹ کے کھڑا کیسے ہونا ہے۔ پھر مصطفیٰ امام حسین کو جنگ کے کچھ اصول بتا رہے ہیں، جنگ کی مشق کرا رہے ہیں۔ اتنے میں سیدہ طیبہ طاہرہ نے اپنا آنچل اٹھایا، اپنے حجرے سے باہر نکلی تو دیکھا میرے مصطفیٰ اپنے شہزادوں کو پیار کے ساتھ، اپنے شہزادے امام حسن کو، امام حسین کو مشق کرا رہے ہیں، اور حسن پاس کھڑے ہیں، حسن پاس کھڑے ہیں، اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت خاتون جنت اپنے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم سے التجا کرتی ہیں، سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ شہزادے تو دونوں میرے ہیں، شہزادے دونوں آپ کے بھی ہیں، کیا راز ہے کہ آپ حسین کو جنگ کے اصول بتا رہے ہیں، حسن پاس کھڑے ہیں؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو میں بتا رہا ہوں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، شہزادوں کی شان دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے سردار ملائکہ حضرت جبرائیل امین اس کو طریقہ سکھا رہے ہیں، جنگ کے اصول مشق ان کو کرا رہے ہیں، حسن کو اور حسین کو مشق میں کرا رہے ہیں۔ یہ ہے شان حسین اینی اور شان حسنی۔ پھر یہی درس ہم نے علماء سے سیکھا۔ امام حسین اور حسن نے ایک دن تختی لکھی، دونوں بھائی تھے، شہزادے تھے، پھول تھے، ایک دن تختی لکھتی ہیں۔ واقعہ سنا ہوگا، پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ یہ بیان کیا ہے، اور میں مختصر اشارہ دیتے ہوئے آگے اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کے شہزادے تختی لکھتے ہیں، ایک نے تختی لکھی، اللہ اکبر، ایک تختی لکھتے ہیں، دوسرے بھی تختی لکھتے ہیں، اب وہ لے کر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنی امی کے پاس چلے جاتے ہیں دونوں شہزادے، اور ماں کو کہتے ہیں ماں بتائیے کہ کس کی تختی ٹھیک ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا یہ فیصلہ میں نہیں کروں گی، یہ فیصلہ تمہارے بابا جان کریں گے۔ کیوں؟ وہ فیصلہ کیوں کریں گے کہ ان کے بارے میں نبی مختار نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم علی بابوہا، میں علم میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، وہ دروازہ بھی تبھی کھلے گا جب دروازے سے آؤ گے، دیوار پھلان کے آؤ گے تو علم نہیں ملے گا۔ جب دروازے سے کوئی آنے کی کوشش کرے اور پھر دروازے سے آنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں،
دروازے میں آنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں. دروازہ جب بند ہو تو پھر ادب کے ساتھ اسے کھولنا پڑتا ہے. جب اسے توڑنے کی کوشش کرو گے تو تم خود ہلاک ہو جاؤ گے. میرے مصطفیٰ کے آقے داماد حضرت نے بولا مشکل کشا شیر خدا کی طرف جب تم نہیں بڑھو گے، ان کے علم اور فراست کو سمجھ کر نہیں جاؤ گے تو تم علم کبھی حاصل نہیں کر سکتے. علم چاہیے تو مولا مشکل کشا کے پاس ہے. تو خیر یہ کر رہا تھا کہ مولا مشکل کشا کے پاس سیدہ طیبہ نے بھیج دیا. اب مولا مشکل کشا کہتے ہیں تختی تو دونوں کی دیکھی، کہنے لگے اپنے نانا جان کے پاس سے نانا جان فیصلہ فرمائیں گے. نانا جان وہ ہیں کہ جو علم کے شہر ہیں، جو علم کی شہر ہیں، سردار کائنات ہیں، سردار امت ہیں. ان کے پاس چلے لو. ان کے پاس جب گئے تو میرے محبوب نے دیکھا کہ سیدہ میری بیٹی نے فیصلہ نہیں کیا، اس وجہ سے ایک کا کہتی ہوں دوسرے کا دل دکھے گا. دل نہیں دکھانا چاہتی. اللہ اکبر. کاش کہ ہم حسین کا بھی دل نہ دکھائیں، حسن کا بھی دل نہ دکھائیں. حسین حسین کر کے حسن کو برا بلا کہنے والے معاذ اللہ. یہ بات کاش کہ جان لیں کہ سیدہ نے جب تختی دیکھی تو کہا کہ ایک کا کہتی ہوں تو دوسرے کا دل دکھے گا. حسن کا کہتی ہوں حسین کا دل دکھے گا، حسین کا کہتی ہوں حسن کا دل دکھے گا. علی سے فیصلہ کرایا. علی نے بھی یہی سوچا. مولا علی کے پاس کے بعد جب مصطفیٰ کریم کے پاس گئے، مصطفیٰ کریم اللہ سے فیصلہ کرا رہے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالی جو کائنات کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا سب سے بڑا انصاف کرنے والا، وہ فیصلہ کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو بھیجا، کہا جنت سے کسی عام جگہ سے نہ لینا، کسی اور جگہ سے نہ لینا، خراب بھی ہو سکتے ہیں. جنت سے جا کے سیب لو اور سیب جا کر میرے مصطفیٰ کو دو. میرے مصطفیٰ کو کہنا وہ آسمان کی طرف اچھالے. جب آسمان کی طرف اچھالیں گے سیب واپس آ کے جس کی تختی پہ گرے گا اس کی تختی ٹھیک ہوگی. جب میرے مصطفیٰ نے آسمان کی طرف سیب کو اچھالا، سیب واپس آیا، دونوں کی تختیوں پہ آدھا آدھا ہو کے گرا. ثابت ہوا دونوں کی تختیاں ٹھیک ہیں. ایک کی تختی کو بھی غلط نہیں کہا، نہ مصطفیٰ نے کہا، نہ سیدہ طیبہ نے کہا، نہ مولا علی مشکل کشا نے کہا، نہ خدا نے کہا. اب ہم کون ہوتے ہیں کہ فیصلے کریں؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کے فیصلوں میں ٹانگ اڑائیں؟ یعنی کہ جس حسن کے ساتھ حضرت حسن نے جس معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے، ہم اس حضرت امیر معاویہ کی بیعت بھی کرتے ہیں، صلح بھی کرتے ہیں. اور جس شدید پلید کے ساتھ حسین نے جنگ کی ہے اس کے ساتھ ہم صلح کا کبھی ارادہ بھی نہیں کر سکتے. یہ ہے فیصلہ خدا کا. یعنی دونوں جب بھی فیصلہ کریں گے. اور میرے مصطفیٰ نے کہا تھا یہ میرا بیٹا مصلح امت ہے، یہ میرا بیٹا مصلح امت ہے. فرمایا یہ دو مسلمان گروہوں میں جب تفریق ہو جائے گی، مسلمان گروہ آپس میں بڑھ جائیں گے تو ان میں جو صلح کرے گا وہ حسن ہوگا، وہ حسن ہوگا. یعنی دیکھو تو صحیح میرے مصطفیٰ کے شہزادوں کی شان. اور حضرت امام حسن نے خلافت بھی کی، پھر حضرت امیر معاویہ کی بیعت بھی کی، اور پھر کچھ بدبختوں نے آپ کو برداشت نہ کیا. انہوں نے یہی کہا کہ اگر ہم میرے مصطفیٰ کے جانشینوں کو معاذ اللہ نقصان نہیں پہنچائیں گے تو ہم جہنم میں اپنا ٹھکانہ کیسے بنائیں گے. یہی ارادہ ہوگا. لازمی بات ہے کہ جو سردار امت ہیں، جو سردار جنت ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کی جو کوشش کرے وہ خود تو ہلاک ہو سکتا ہے، انہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھو تو صحیح
حسین 72 نفس قدسیہ کو قربان کر کے بھی آج بھی نعرہ لگتا ہے ہم حسینی ہیں، آج بھی نعرہ لگتا ہے ہم حسینی ہیں، آج بھی نعرہ لگتا ہے ہم حسنی ہیں۔ یزید پلید 22,000 کا لشکر لے کے آیا، 700 کا لشکر واپس گیا، پٹتا پٹتا گیا اور واپس جا کے بھی پٹنے لگے اور کہنے لگے کہ یزید تو نے ہم سے کیا کرا لیا ہے، یزید ہم سے تو نے کیا کرا لیا ہے۔ اور میرے حسین کا جب سر نیزے کی نوک پر اٹھا کر وہ جانے لگے، اب اصول تو یہ تھا کہ وہ جھکانے آئے تھے حسین کا سر، لیکن حسین کی شان تو دیکھو کہ جو جھکانے آئے وہ خود اٹھا کے چل رہے ہیں، جو جھکانے آئے، جو معاذ اللہ گرانے کی ارادے سے آئے، وہ خود اٹھا کے چل رہے ہیں۔ اور میرے حسین کی شان تو یہ ہے، حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے۔ کہاں یزید، کہاں لا الہ الا اللہ، کہاں یزید؟ یزید کا مقابلہ حسین سے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن سی بات ہی نہیں ہے۔ یزید وہ جو پلید ہے، یزید وہ جو عیسائی ماں کا بیٹا، یزید وہ جس کی پرورش عیسائیوں کے گھر ہوئی، یزید وہ پلید، یہ حسین وہ کہ جو میرے مصطفیٰ کے گھر میں جنہوں نے پرورش پائی، میرے مصطفیٰ کے شہزادے، یہ حسین وہ کہ جنہوں نے جب لوری سنی تو یہی سنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنہوں نے لوری سنی ماں سے تو یہی سنا۔ انہی کے ایک شہزادے کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھوں گا۔ امام علی مقام کے شہزادے حضرت امام زین العابدین 72 نفوس قدسیہ میں بھی آپ شامل ہیں۔ آپ کربلا کے میدان میں مثال تھے اور شہزادے علی حسین آپ کی یہ شان ہے۔ آپ جب پہلے کافی بیمار رہے کافی عرصہ، جب آپ نے امام سنبھالی، امامت کے فرائض سر انجام دیے، تو اس وقت علاقے میں یہ عالم تھا عدل و انصاف کا، عدل و انصاف کا عالم تو دیکھو کہ کوئی جانور بھی پیخانہ نہیں کرتا تھا راستے میں، جانور بھی پیخانہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ایک جانور نے راستے میں پیخانہ کر دیا، گوبر کر دیا، گند ڈال دیا راستے میں، تو کسی نے کہا کہ آج کیا ہو گیا ہے جانوروں کو؟ ایک شخص بولا آج امام زین العابدین وصال کر گئے ہیں۔ دور دراز علاقہ تھا ملک شام کا، ملک شام میں آپ رہائش پذیر تھے۔ دور دراز ایک علاقے میں ایک بدو نے، اعرابی نے کہا کہ آج حسین کے شہزادے امام زین العابدین وصال کر گئے ہیں۔ کسی نے پوچھا تجھے کس نے بتایا ہے، کہ کیسے خبر ملی ہے؟ اس نے کہا مجھے ایسے خبر ملی ہے کہ یہ جانور بھی راستے میں پیخانہ نہیں کرتے تھے، راستے میں گند نہیں بچاتے تھے، راستے کا بھی احترام جانور بھی کریں۔ جب راستے کا احترام جانور بھی کریں، آج ہم انسان ہوں کہ راستے کا احترام نہیں کرتے۔ راستے کا احترام، راستے کے کچھ اصول ہیں، میرے مصطفیٰ نے راستے کے کچھ اصول بتائے، فرمایا کہ میں راستے میں نہ بیٹھوں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ رستوں میں نہ بیٹھا کریں، اگر رستے میں بیٹھو تو رستے کے حقوق ادا کرو، رستے میں نہ بیٹھو، اگر بیٹھو تو 3 حقوق ہیں، حقوق ادا کرو۔ یا رسول اللہ کون سے حقوق ہیں؟ فرمایا کہ اگر کوئی غیر محرم جا رہی ہے تو پھر اپنی نظروں کو جھکا دو، رستے میں اگر کوئی نقصان دہ چیز ہے تو اس کو ہٹاؤ، رستے کی نقصان دہ چیز کو ہٹاؤ، کوئی غیر محرم جا رہی ہے تو نظریں جھکاؤ، تو پھر تمہاری آواز یا تمہاری بول چال اس قدر خاموشی ہو کہ تمہاری بول چال سے کسی کو برا محسوس بھی نہ ہو۔ اگر ان اصول پہ عمل کر سکتے ہو تو پھر راستے میں بیٹھو، ورنہ نہ بیٹھو۔ پھر راستے کا احترام جانور بھی جانتے ہیں، تو پھر یہ شان یہ مصطفیٰ کے شہزادوں
لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آج ہم کہتے ہیں ہم پہ انگریزوں کے ایجنٹ مسلط ہو چکے ہیں، کاش کہ ہمیں کوئی حسینی کردار مل جائے، ہمیں کوئی مل جائے، حسینی مل جائے جو پکا حسینی ہو، پکا حسنی ہو، جو امام حسن اور امام حسین کا احترام کر کے ان کی تعلیمات پہ عمل کر کے عدل و انصاف کا پیکر بنے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہم نے ان تعلیمات پہ عمل کرنا، ہم نے اگر رستے میں بیٹھنا ہے تو رستے کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، ہم نے اپنے پڑوسی کا خیال کرنا ہوگا، ہم نے کسی کو تکلیف نہ دینی ہوگی۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے 3 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تم مجھے 3 چیزوں کی ضمانت بشارت دے دو، میں تمہیں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ یا رسول اللہ کون سی 3 چیزیں؟ رسول خدا فرماتے ہیں ایک اپنی زبان کی بشارت دے دو، اپنی زبان پہ قابو رکھ سکو تمہاری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ دوسرا اپنی ہاتھ کی ضمانت دے دو مجھے، اور تیسرا اپنے پڑوسی کی ضمانت دے دو، یہ نہ ہو کہ تمہارا پڑوسی بھوکا مر رہا ہو اور تم سیراب ہو کے کھا رہے ہو۔ اگر یہ تم ان چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی خوشخبری۔ تو آج سے یہ عہد کریں کہ ہم ان چیزوں پہ عمل کریں گے۔ جب ہم ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب کسی قوم کا حاکم دیکھنا ہو کہ انصاف کر رہا ہے یا انصاف نہیں کر رہا، اس قوم کو دیکھو۔ وہ قوم اگر آپس میں ایک دوسرے پہ انصاف کر رہی ہے تو پھر حاکم بھی انصاف کرے گا۔ ایک دوسرے کے ساتھ قوم انصاف نہیں کر رہی تو پھر حاکم انصاف کبھی نہیں کرے گی۔ آج ہم یہ تو کہتے ہیں اللہ ہمیں نیک حکمران عطا کرے، لیکن کاش کہ ہم خود بھی نیک بن جائیں۔ اللہ کی